دیکھیں، عمران خان جب بات کرتا ہے کہ اس ملک کے حالات کا جائزہ اگر آپ لیں تو 71 کے حالات کے ساتھ بالکل ہی مماثلت ہے۔ وہ اس پہ تو ایف آئی اے کو بڑا تکلیف ہوتی ہے اور بادشاہوں کو تکلیف ہوتی ہے اور موجودہ مافیا کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں، عمران ریاض کو ایک شخص حج پہ جا رہا ہے، یہ کس طرح کی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ ایک شخص کو اس کے حج پہ جانے سے روک رہے ہیں۔ اس نے عدلیہ کو چھوٹی دی، اس نے حکومت پاکستان کو چھوٹی دی، گورنمنٹ آف پاکستان کو دی، اس نے منسٹری آف انٹیریئر کو چھوٹی دی، اور وہ حج پہ جا رہا ہے اور آپ اس کو راستے میں روک رہے ہیں۔ اس سے بڑا مجرمانہ حرکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں، عمران خان صاحب جب کہتے ہیں 71 کی بات، اس وقت اور آج کے حالات میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی سچویشن اور آج کی سچویشن کو آپ اندازہ لگائیں، چار چیزیں ہیں بڑی اہم۔ اس وقت بھی آئین معطل تھا ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں سے، آج بھی آئین پریکٹیکلی معطل ہے۔ اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کا درجہ رکھتا تھا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ قانون نام کی چیز اگر ہوتی تو ہم یہ کچھ دیکھتے۔ پھر اس وقت بھی عدلیہ آزاد نہیں تھی، اور آج بھی عدلیہ آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اس کے اوپر جو پریشرز ہیں، جو ان کے حکمدوری ہو رہی ہے اور جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، اس کو آپ کہاں لے کر جائیں گے؟ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اور اس وقت بھی جمہوریت ایک تماشا، ڈھونگ اور ڈرامہ بن گئی تھی، چونکہ 162 سیٹوں والے کو، شیخ مجیب الرحمان کو آپ نے اقتدار نہیں دیا، آپ نے 81 سیٹوں والے کو، ذوالفقار بھٹو کو اقتدار ہینڈ اوور کیا۔ اور جب ڈھاکہ میں آپ نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس رکھا تھا تو وہاں اس کو کینسل کر دیا گیا۔ تو وہ حالات اور آج کے حالات، جب ہم کہتے ہیں ایک طرح کے ہیں، زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو حالات سے سبق سیکھتی ہیں، وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہراتی۔ آج تو اس کو 10 گنا بڑھا کے کر رہے ہیں، تو کیسے ہم سبق سیکھیں گے؟ کیسے ہم آگے چلیں گے؟ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، اللیگل ہے، ان لافل ہے، یہ بہت ہی گھٹیا حرکتیں ہیں۔ دیکھیں، ان کے زمانے میں ارشد سنگھ کو قتل کیا، ظاہر ہے یہی لوگ ملوث تھے۔ آج بھی کوئی پتہ نہیں، 16 ایف آئی آریں کٹی تھیں، 16 سے زائد ایف آئی آریں۔ مدعی کون تھے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہی نہیں، پولیس کو نہیں پتہ مدعی کون ہے، ایف آئی آریں کٹ گئی، جس پہ وہ ملک سے باہر بیچارہ بھاگنے میں مجبور ہوا۔ اور یہ آپ پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے ان کے سارے وزراء اس وقت کہ نہیں اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا، اس نے اس وقت کے چیف جسٹس کو خط لکھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ بالآخر وہ دبئی چلا گیا۔ دبئی میں آپ نے دیکھا کیا ہوا تھا، دبئی سے اس کو نکلوایا گیا، کون لوگ ملوث تھے اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، اور اس کے بعد کینیا میں اس کو شہید کر دیا گیا۔ اور عمران ریاض کو جس طرح پچھلے سال اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، 4 مہینے 5 مہینے اس کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنی پڑی، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ آخر کون ہے جو بولتا ہے اس کو اٹھا لو؟ احمد فرحاد کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ اور جو حتیٰ کہ عزت بل لے کر آئے ہیں، جو آپ کا فائر وال کا سلسلہ سن رہے ہیں کہ وہ آنے جا رہا ہے، اس کو لگا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ٹویٹر بند ہے۔ مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ یہ ایک ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ کو بنانے جا رہے ہیں۔ یہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کی یہ حرکتیں ہیں، ان کٹ پتلیوں کی، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ 17 سیٹوں کے ساتھ یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں، انہوں نے بھاگ جانا ہے اس ملک کو چھوڑ کے۔ ملک کو سفر میں رہنا ہے، میں نے، آپ نے، ہم لوگوں نے سفر کرنا ہے۔ عمران خان کی ایک بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اس لیے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک تو آنیسٹ لیڈرشپ ہے، آپ نے دیکھا ہے گندم اسکینڈل میں کس طرح یہ پیسے کھا گئے، آپ نے دیکھا ہے دبئی لیکس میں کس طرح یہ پیسے کھا گئے، اور نیب کو اس پہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کرپشن کا جو پیسہ ہے اس پہ آپ ان کو پکڑیں، ان کو جیلوں میں ڈالیں، لیکن ان کے پاس صرف یہ ٹائم ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کے خلاف چوتھا پانچواں مقدمہ بنا لیں۔ اچھا شیخ شہین صاحب، رات کو جو عمران خان صاحب کی جو انہوں نے آرگومنٹس کیے تھے سپریم کورٹ میں، ان کی آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، تو کیا کہیں گے اس کو؟ بڑا تحفہ مچ چکا ہے اب تو۔ دیکھیں، اس کو لائیو سٹریمنگ کرنی چاہیے تھی، جیسے سطر من اللہ صاحب نے اچھی بات کی کہ اگر ایک شخص پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا مقبول ترین ایک لیڈر ہے تو مفاد عامہ کا کیس اور کیا ہوگا؟ پبلک انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے نا، کہ پبلک کا جہاں انٹرسٹ ہو وہاں وہ لائیو سٹریمنگ ہوتی ہے، یعنی لوگ جو اس کو سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، اس سے زیادہ کیا دیکھنا چاہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے اس کی تصویر کو شیئر کیا، اور جو کل آڈیو آ رہی ہے اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے آپ اس کو لائیو اسٹریمنگ کر دیتے تو کیا فرق پڑنا تھا؟ کیا یہ پاگل ہو جاتے؟ کیا نقصان ہونا تھا؟ گورنمنٹ اصل میں چاہتی نہیں تھی، اسٹیبلشمنٹ چاہتی نہیں تھی، اور سپریم کورٹ نے اس کو مہر لگا دی۔ یہ افسوس کی بات ہے
یہ سر نہیں ہونا چاہیے. کل لاہور میں جب عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا واپس، ابھی پنجاب گورنمنٹ نہیں ماننے کو تیار، کوئی بھی ادارہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم نے گرفتار کیا ہے، تو کیا کورٹس کے آرڈرز کو مطلب نہیں مانا گیا؟ تو کورٹس کو سی ایم پنجاب کو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ سر اس میں ایڈ آن کیجیے گا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا، جو ویڈیو منظر یہاں پر آئی ہے وہ احرام انہوں نے باندھا ہوا تھا، کیا یہ اسلام کی کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں؟ اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ چیزیں ہونی سمجھ سے بالا تر ہے، اور کیا یہاں پہ ایک ایکٹ نہیں بنتا ان کے خلاف؟ جو مفتی حضرات ہے، جو مولانا حضرات ہے پاکستان کے، تو ان کو کیا اس میں ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل زبردست آپ نے بات کی ہے. ایک شخص احرام باندھا ہوا ہے، وہ جاتے وقت مجھے تو اس کی ویڈیو ملی تھی، میرا تو خیال تھا وہ پہنچ گیا ہوگا، میں نے تو صبح اس کو وہ رات دیکھی تھی یا صبح دیکھی تھی شاید اس کا آیا ہوا تھا ویڈیو. لیکن بات یہ ہے کہ ایک شخص کو احرام کی حالت میں حج کی طرف جا رہا ہے، یہ تو کافر بھی یہ کام نہیں کرتے، کافر بھی یہ حرکتیں نہیں کرتے جو ہمارے اپنے ملک کے اپنے مسلمان یہ کچھ کرنے لگے ہیں. یہ تو یزیدیت کیا ہے؟ اسی کا نام یزیدیت ہے نا. یعنی امام حسین کی شہادت یا صحابہ کی شہادت کیوں ہوئی تھی؟ بظاہر تو وہ بھی مسلمان تھے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا صرف اقتدار کی خاطر، اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر. آج یزید کدھر ہے اور حسین کدھر ہے؟ تو حسینیت ساری تا حیات زندہ رہے گی اور یزیدیت نے فنا ہونا ہے اور فنا ہو گئی ہے. اسی طرح کہ یہ یزیدیت کے پیروکار ہیں، جو کچھ یہ حرکتیں کرنے جا رہے ہیں یہ نہ صرف غیر اسلامی ہیں، کافرانہ ہیں، بلکہ ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. آنے والی نسلیں ان کو معاف نہیں کریں گی، نوجوان نسل، قوم، پبلک، لوگ تو ان کو معاف نہیں کریں گی، اگلی آنے والی نسلیں بھی معاف نہیں کریں گی. یہ ملک چھوڑ کے بھاگیں گے. ان کے خلاف اتنی شدید نفرت ہو چکی ہے اور مزید ہوگی، اور آپ دیکھیے گا یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اور انہوں نے اس ملک میں تو رہنا نہیں ہے، کیونکہ ان کا نہ مرنا جینا اس ملک میں ہے، نہ ان کی پراپرٹی اس ملک میں ہے، نہ ان کا پیسہ اس ملک میں ہے، نہ ان کا علاج اس ملک میں ہے. ان کو اس ملک سے کیا غرض ہے؟ نہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. یہ تو صرف قابض نہیں ہوتے، قابض وہ کمپنی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں آئے تھے، یہ اسی طرح کے مسلط ہیں. اور جو ہی حالات بدلیں گے، انہوں نے ہیلی کاپٹرز پکڑنے ہیں، انہوں نے بھاگ جانا ہے اس ملک سے. یہ بدماشیہ $18 بلین مفت منافع کھا رہی ہے، میرا آپ کا پیسہ ہے، جو آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، سڑکوں پر رل رہے ہیں، اور اپنے ہی گھر میں اگر رہتے ہیں تو 70 روپے بجلی کا یونٹ ہم اس کا گھر کا کرایہ ادا کر رہے ہیں. کاروبار ہے نہیں ہے. یوتھ جو ہے وہ جو ہے اس کو ایک بات کرنے کا موقع ملتا تھا، کم سے کم اپنا کیتھارسس دور کر سکتے تھے. ریزن کا جواب ریزن سے دینے کی بجائے یہ ان کے اوپر بھی پابندیاں لگا رہے ہیں. دیٹ از ویری رانگ، اور اس کا نقصان ہوگا، ملک کو نقصان ہوگا، ملک کی جڑیں کھوکھلی ہوں گی، 25 کروڑ عوام کو نقصان ہوگا. اور بالآخر ان کے خلاف جب لوگ اٹھیں گے، آپ دیکھیے گا یہ دم دبا کے بھاگ جائیں گے. یہ